بات لکھ رہی تھی کہتے کہ مولانا صاحب ہر وقت ان کی پابندی سے کی تھی. میں نے پوچھا کیا کہنے کے لوگ کہنے کہ مولانا صاحب آج میں اکیلا جاؤں گا. میں نے کہا سمجھا نہیں کیا پر میں نماز میں آپ نے شاہد بھائی. تو میں نے پوچھا کیا کہنے کہ مولانا صاحب مرحوم کا دستور یہ تھا کچھ بھی ہو جائے ہر شب بدھ کے امام باغم میرے ساتھ جاتے تھے وہاں پر نمازیں پڑھتے تھے اور دعائیں پڑھتے تھے. تو کہتے کہ آج میں اکیلا جاؤں گا ورنہ ہمیشہ وہ میرے ساتھ جایا کرتے تھے. تو عزیزان گرامی میری اور آپ کے لیے آخرت کے لیے کیا ہے؟ ابھی بچوں کو پڑھا رہا تھا اس میں ایک چیپٹر عبادت کا آیا. عبادت کے چیپٹر کے اندر جب بات آئی تو اللہ نے عبادت کیوں مانگی ہے؟ خاص طور پہ یہ بات میں اپنے نوجوان بچوں سے لے کر رہا ہوں. بزرگوں کی دعا لینی ہے. یاد رکھنا بچوں جب آپ پیدا ہوتے ہیں اللہ نے نہیں کہا عبادت کرو تم. جب تم چلنے لگے پہلے آپ میں چلنے کی طاقت نہیں تھی. اللہ نے نہیں کہا تم عبادت کرو. پھر تھوڑے چلنے لگے قوت آگے چلنے کی پروردگار نے پھر نہیں کہا کہ تم چلو وہ عبادت کرو. پھر تھوڑے اور بڑے ہو گئے پھر اللہ نے نہیں کہا تم عبادت کرو. پھر ایک مقام پر آ گئے کہ جسے جوانی کہتے ہیں جسے بالغ کہتے ہیں. جب آپ بالغ ہو گئے اللہ نے پھر کہا نماز پڑھو. اللہ نے پھر کہا روزہ رکھو. اللہ نے جتنے احکامات آپ پہ لاگو کیے ہیں بالغ ہونے کے بعد کیے ہیں. اور یہ بات ہر نوجوان سمجھ سکتا ہے. جس وقت لڑکا ہو یا لڑکی جب وہ بالغ ہوتے ہیں ان میں تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں اور شیطان انہیں برائی کی طرف لے کے جانا چاہتا ہے اور اللہ چاہتا ہے یہ میرا بندہ برائی سے محفوظ ہو جائے یہ گناہوں سے دور ہو جائے. اس لیے اب اس میں تبدیلی واقع ہو گئی ہے. اب یہ جوان ہو گیا ہے. اگر اس نے اللہ کو نہیں پکارا تو شیطان اسے لے جائے گا شیطان اسے گمراہ کر دے گا. تو اللہ نے کیا کام کیا اس کی نجات کے لیے اس کی فلاح کے لیے اسے برباد ہونے سے بچانے کے لیے اللہ نے عبادت کا تحفہ دے دیا. تو اللہ نے بالغ ہونے کے بعد کیوں کہ جس وقت آپ بالغ ہوں گے تو لڑکے کے ذہن میں بہت ساری باتیں آئیں گی لڑکیوں کے ذہن میں بہت ساری باتیں ہوں گی. اب یہ وہ وقت ہے جس وقت آپ بھٹک سکتے ہیں. اس وقت شیطان آپ کو اچک سکتا ہے. اس وقت آپ اللہ رسول سے دور ہو سکتے. تو اللہ نہیں چاہتا تھا یہ میرا بندہ جب وقت ہوا ہے کہ شیطان اچکنا چاہے تو اللہ نے کہا کہ میں نہیں چاہتا میرا بندہ راہ مستقیم سے دور ہو جائے. اے بندے میں نے ایک سہارا رکھ دیا ہے ایک تجھے راستہ دے دیا ہے. میں نے تیرے اوپر نماز واجب کر دی روزہ واجب کر دیا. ہر وہ چیز جو تجھے مجھ سے قریب کر دے میں نے واجب کر دیا ہے. تو اللہ نے اس وقت واجب کیا. اچھا بھائی میں جوان ہو گیا بالغ ہو گیا اللہ نہ کرے اللہ کوئی انسان دیوانہ ہو گیا پاگل ہو گیا کہ نماز پڑھو آواز آئے گی واجب نہیں ہے اس کے اوپر. بھائی یہ پروردگاری تو بالغ ہو گیا ہے. یہ تو 18-20 سال کا ہو گیا ہے 30 سال کا ہو گیا ہے 40 سال کا ہو گیا ہے. پروردگار اس پہ بھی واجب کر دے کہ اس پہ واجب نہیں ہے دیوانے پہ واجب نہیں ہے. تو پروردگار دیوانے پہ واجب کیوں نہیں ہے کہ یہ دیوانہ ہے اسے شیطان کیسے بہکائے گا. شیطان ان کو بہکاتا ہے جن کی عقل سالم ہوا کرتی ہے جن کی عقل سالم ہوتی ہے شیطان انہیں بہکایا کرتا ہے کیونکہ عقل سالم ہے. یہ بہک سکتا ہے یہ خدا سے دور ہو سکتا ہے یہ امام سے دور ہو سکتا ہے یہ شہزادی سے دور ہو سکتا ہے. ہم نے عبادت کا تحفہ دیا تاکہ جناب فاطمہ زہرا سے رابطہ محکم ہو جائے. اللہم صل علی. ہو سکتا کوئی کہے کہ مولانا صاحب آپ نے کہہ دیا کہ جناب زہرا سے قریب ہو جائے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو تو پتا ہے عبادت طہارت میں ہوتی ہے نجاست میں نہیں ہوتی ہے. بھائی عبادت ہوتی طہارت کے اندر ہے. دنیا کی کوئی بھی عبادت یاد رکھنا جو بھی آپ عبادت کریں گے وہ عبادت اس وقت عبادت ہوگی جب آپ میں طہارت ہوگی. اگر نجاست ہوگی نہ نماز ہوگی. نماز پڑھیں گے لیکن نماز نہیں ہوگی. قرآن کی تلاوت کریں گے وہ عظمت نہیں ہوگی. ہاں قرآن جب آپ کو عظمت پہ پہنچائے گا نماز جب پہنچائے گی جب آپ کا باطن پاک ہوگا. تو عزیزان محترم ہر عبادت کا تعلق ہے طہارت کے ساتھ. اور اللہ نے جس گھر کو طہارت کا مرکز بنایا اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں. صلی علی محمد.
اللہ نے مرکز بنایا ہے شہزادی کونین کو کہ ہم نے طہارت کا مرکز اسے بنایا ہے، اور یہ بتا دیا دیکھ جب طہارت ہوگی تو نماز قبول ہوگی، اگر طہارت نہ ہو تو پھر سجدے ہی رہیں گے، یہ معراج پہ نہیں جائیں گے۔ تو اب بتا دیا دیکھو تم چاہتے ہو کہ تمہیں معراج ہو جائے تو پھر یاد رکھنا ہم نے عبادت رکھی اسی لیے ہے کہ رسول معراج پہ گئے تھے، رسول ہونے کی وجہ سے نہیں گئے تھے، نبی ہونے کی وجہ سے نہیں گئے تھے، میرے حبیب خدا ہونے کی وجہ سے نہیں گئے تھے، یہ اس وقت گئے تھے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، عبد ہونے کی وجہ سے گئے تھے۔ بھائی عبد اسے ہی کہتے ہیں نا جو عبادت کرتا ہے، عبادت تو اسے عبد اسے کہا جاتا ہے، اسی عبد سے عبادت ہے لفظ، اس عبد سے لفظ عبادت ہے۔ تو عزیزان محترم اللہ نے نہ نبی کو معراج کرائی، نہ رسول کو کرائی، نہ اپنے حبیب کو کرائی، نہ خلیل کو کرائی، معراج ملی ہے بندگی کے اندر، عبدیت کے اندر۔ تو عزیزان محترم عبادت جب عبادت ہوتی ہے کہ جب طہارت میں ہو، تو اب تو بات سمجھ میں آ گئی تو معراج پہ گئے کیا تھے کہ معراج بنی کا معراج اس لیے بنی کہ فاطمہ زہرا کا تحفہ لینے گئے تھے۔ اس لیے معراج بنی ہے کہ فاطمہ زہرا کو تحفہ لینے گئے تھے۔ دیکھیں ہر امام میں اور فاطمہ زہرا میں یہ بنیادی فرق ہے کہ جب علی نے ناز کیا تھا نا اور مولا علی نے بھی ناز کیا تھا، تو جب دونوں نے ناز کیا تو فاطمہ زہرا نے کیا کہا تھا؟ انہیں پتا ہے کہ مولا بھی جانتے ہیں، فاطمہ زہرا بھی جانتے ہیں، لیکن جب دونوں نے بات کی اس کے ذریعے سے ہم جاہلوں کو کچھ پتا چل گیا، اگر نہ بتاتے تو پتہ ہی نہیں چلتا۔ مولا جی کہہ رہے کہ میری عظمت یہ ہے، فاطمہ زہرا کہہ رہی میری عظمت یہ ہے، تو کیا کہا تھا فاطمہ زہرا نے؟ کہا علی تم میں اور مجھ میں بہت بڑا فرق ہے، میری عظمت بہت زیادہ ہے، کیا تمہاری بھی عظمت ہے؟ کہا سنو علی جتنے بھی تم آئے ہو اس میں میرا بابا بھی شامل ہے، اس میں تم بھی شامل ہو، اس میں حسن بھی شامل ہے، اس میں حسین بھی شامل ہے، میرا آخر بھی اس میں شامل ہے۔ تم دنیا میں کسی اور طریقے سے آئے ہو، میں کسی اور طریقے سے آئی ہوں، کبھی بھی تم کیسے آئی ہو؟ کہ سنو اللہ نے تمہیں اس طرح بھیجا کہ رسول اکرم کے نور کو، میرے بابا کے نور کو، تمہارے نور کو اللہ نے آدم کے سلم میں رکھا، آدم کے سلم سے نوح کے سلم میں آیا، ان کے سلم سے ابراہیم کے سلم میں آیا، یہ چلتا 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 عبداللہ کے پھر آ گیا۔ پھر جب عبداللہ کو باری آئی تو ایک ابو طالب میں منتقل ہو گیا، ایک عبداللہ منتقل ہو گیا۔ اس طرح پروردگار عالم نے اس جنت سے جب تمہارے نور کو بھیجا تو آدم کی سلم میں، آدم کی سلم میں، ابراہیم کی سلم میں، تم کتنے سلموں میں آئے، لیکن اللہ نے تمہیں بھیجا ہے، تم آئے ہو، لیکن میں وہ ہوں جسے لینے کے لیے اللہ نے اپنے رسول کو معراج کرائی ہے۔ یا تمہیں معراج کرائی گئی ہے، میرے بابا کو معراج کرائی گئی، اور معراج بھی اس طرح کہ جب اللہ نے مجھے بھیجا نا تو اللہ کو گوارا نہیں تھا کہ میرا نور کسی معصوم سے ٹچ بھی ہو جائے، کسی معصوم کے سلم سے ٹچ ہونا بھی اللہ کو گوارا نہیں تھا، اس لیے پروردگار عالم نے میرے نور کو نہیں بھیجا، تم سب کے نور ایک نبی سے دوسرے نبی کے تیسرے ان کے سلم میں آتے رہے، مجھے اللہ نے ڈائریکٹ اپنے بابا کے سلم میں بھیجا ہے، مجھے ڈائریکٹ میں آئی ہوں۔ اللہ نے جنت کی سیر کرائی ہے، معراج کرائی ہے، جب اللہ نے فاطمہ کا تحفہ دیا ہے۔ دیکھیں میں نے ابھی جمعے کے خطبے میں جو انا آتینا الکوثر کی بات کہی ہے، رسول اکرم نے فرمایا یہ جملہ اسی کا ہے، کہ حالانکہ مجھے اس وقت نہیں کہنا تھا لیکن آ گئی ہے، تو اس مومن کی درجات کی بلندی یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ عزیزان محترم رسول نے، اللہ نے کہا ہم نے تجھے عطا کیا۔ دیکھیں ایک عطا کس سے ہوتا ہے؟ اب کوئی کہے میں نے خطبے میں پڑھا تھا، ہو سکتا آپ کوئی کہ مولانا صاحب ایک اور قرآن کہہ دیں وَلَقَدْ آتَيْنَكَ سَبْعًا مَثَانِيَ، اے حبیب ہم نے تجھے یہ قرآن مجید کی جو آیتیں ہیں 7 یعنی سورہ فاتحہ ہم نے تجھے عطا کی۔ لفظ وہاں پر کیا ہے؟ عطا کا، اِنَّا آتَيْنَاكَ۔ تو کوئی کہے مولانا صاحب آپ نے تو قرآن میں پڑھا
کہ پورے قرآن میں فقط یہ لفظ آتینا ایک جگہ آیا ہے؟ یہاں تو یہ قرآن کی آیت ہے، اس میں بھی اللہ کہہ رہا آتینا کا، تو آپ نے تو مولانا غلط بیان کر دی۔ میں نے کہا بھائی آپ نے سن تو لیا ہے، سمجھ نہیں لیا۔ لفظ وہاں پر بھی آتینا کا ہے، لیکن دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہاں پر جو آیا ہے لفظ وہ ہے حمزہ تے یہ آتے آتے، وہاں حمزہ تے یا آتے، ہم نے تجھے عطا کیا، اور یہاں پر این توئے یا، تو اس کی اصل کچھ اور ہے، اس کی اصل کچھ اور ہے۔ غور کیجیے، وہاں اصل کیا ہے؟ حمزہ تے یا، یہاں اصل کیا ہے؟ توئے وہ این توئے یا، تو اس کی اصل اس میں لفظ آتا میں این نہیں ہے، کیا ہے؟ حمزہ ہے، حمزہ تے اور یا ہے، صحیح۔ ان دونوں میں فرق کیا سنیے گا؟ وہاں کا ہم نے تجھے عطا کیا، وہاں پر کا حبیب ہم نے تجھے عطا کیا، اور ہم نے تجھے قرآن مجید عطا کیا، تو دونوں میں فرق کیا ہے یاد رکھنا۔ دونوں میں بنیادی فرق سمجھیں گے تو اپنی دعا میں یاد رکھے گا۔ جو عطا حمزہ تے یا سے ہے، انا ولقد آتینا کا، ہم نے تجھے عطا کیا، یہ حمزہ تے یا سے ہے۔ یہ اس جگہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کو کوئی چیز دے دیں تو آپ نے اسے دے دی، اب دینے کے بعد کہا ہم تمہیں دے رہے ہیں لیکن مالک نہیں بنا رہے ہیں، خدا کرے جملہ پہنچ جائے۔ یہ ہم تمہیں دے رہے، فرض کریں میں کسی کے پاس گیا کہ مولانا صاحب یہ ہم آپ کو چیز دے رہے ہیں، آپ استعمال کریں، مالک ہم ہی ہیں، جب ہمیں ضرورت ہوگی ہم لے لیں گے، تو یہ حمزہ تے یہ اللہ نے وہاں اس سے وہ کہ ہم نے تجھے عطا کیا، یہ حمزہ تے یا سے، یہاں کس سے؟ این تو یا، حبیب ہم نے تجھے عطا کیا۔ تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ جو حمزہ سے عطا ہے وہ ہوتا ہے جو آپ کسی کو دے دیتے ہیں لیکن مالک نہیں بناتے، کہ ہم نے تو دے دیا ہے لیکن تمہیں مالک نہیں بنایا۔ لیکن انا آتیناک الکوثر میں یہ عطا وہ ہے جب کسی کو دیا جاتا ہے تو مالک بنا دیا جاتا ہے۔ ہم نے تمہیں مالک بنا دیا اس کا، اے حبیب ہم تمہیں دے رہے ہیں، یہ ہم نے ایسے نہیں دیا کہ کچھ دیر کے لیے ہم نے تمہیں دے دیا، ہم جب چاہے لے لیں، ہم اس کے مالک ہیں تم اس کے مالک نہیں ہو۔ ہاں ہم نے جو تمہیں دیا ہے مالک بنا کے دیا ہے، ہم نے تمہیں، اے حبیب ہم نے تمہیں دیا۔ جب بات پہنچ گئی جملہ کہوں، ہم نے تمہیں دیا ہے مالک بنا کر۔ دنیا کی جو چیز بھی جس کو دی ہے مالک نہیں بنایا ہے، ہم جب چاہے اس سے لے لیں گے، لیکن ہم نے جو تمہیں دیا ہے ہم نے مالک بنا کر دیا ہے۔ تو اب جملہ کہہ دوں، خدا کرے وہ تینوں جملے میرے ذہن میں آ جائیں۔ پہلا جملہ جو رسول نے فرمایا، یا علی اللہ نے مجھے 3 چیزیں عطا کی ہیں، کسی کو عطا نہیں کی ہیں۔ بھئی وہ 3 چیزیں مجھے عطا کی اللہ نے، کسی اور کو عطا نہیں کی ہیں۔ تو مولا کیا عطا کی؟ رسول خدا نے کہا علی اللہ نے مجھے لوائے حمد بنایا۔ کون؟ حدیث قصہ جب تک نازل نہیں ہوتی نا، معلوم ہے نوجوانوں کے لیے، جب تک حدیث قصہ نازل نہیں ہوئی، کل مولانا صاحب نے بہترین مجلس حدیث قصہ پہ پڑھی، حدیث قصہ میں اور دوسرے میں، جب تک حدیث قصہ نازل نہیں ہوئی، سب سے زیادہ جو مشہور تھی حدیث وہ کون سی تھی؟ لوائے الحمد، یہ سب سے مشہور حدیث تھی۔ لیکن جب حدیث قصہ آ گئی تو لوائے حمد کسی کو یاد ہی نہیں ہوتا۔ اتنی عظمت والی ہے لوائے حمد۔ کون سی ہے لوائے حمد؟ یہ ہے کہ علم ہوگا ایک محشر میں جسے لوا کہتے ہیں، تو وہ کس کے پاس ہوگا؟ دنیا میں کہیں سایہ نہیں ہوگا، وہ علم کا پھریرا ہلے گا تو اس کا سایہ ہوگا، لوگ اس علم کے پھریرے کے نیچے آ کر سایہ تلاش کریں گے۔ تو جو آج بھاگ رہے ہیں، جو علم کو دیکھ کے بھاگ رہے ہیں، کل اس کی پناہ میں آئیں گے کہ یا علی اللہ نے لوائے حمد مجھے دیا، اٹھانے والا تجھے بنایا۔ بھئی علم میرا ہوگا، اٹھانے والا تو ہوگا۔ علی اللہ نے مجھے حوض کوثر عطا کیا، پلانے والا تو ہوگا۔ یہ مجھے عطا کیا ہے، پلانے والا تو ہوگا۔ اور اے علی سن، اللہ نے مجھے جنت و جہنم کا تقسیم کرنے والا بنایا، تقسیم کرنے والا تو ہوگا۔
یا اللہم صل علی، یہ اللہ نے مجھے عطا کیا ہے۔ تو عزیزان محترم، جب ہی تو شاعر کہتا ہے کہ کہاں بھٹک رہے ہو، سوچ رہے ہو کہ علی نہیں ملے گا، علی نہیں ملے گا، نہیں ملے گا۔ بھائی تم جہاں جاؤ گے، کون سی جگہ ایسی ہے کہ جہاں پر علی نہ ہو؟ ہر جگہ علی ملے گا۔ بھائی میری بات نہیں ہے، اسلام کی پہلی جنگ ہوئی تھی نا، جب بھاگنے والے بھاگ رہے تھے، کہا بھائی تو کیوں بھاگ رہا تھا؟ کہ علی میرے پیچھے تھے۔ کہا بھائی تو بتا تو کیوں بھاگ رہا تھا؟ کہ علی میرے پیچھے تھے۔ کہا تو بتا تو کیوں بھاگ رہا تھا؟ کہ علی میرے پیچھے تھے۔ ہر بھاگنے والا کہہ رہا تھا علی میرے پیچھے تھے۔ جبھی تو شاعر کہہ رہا ہے ہر جا علی ملیں گے۔ بھئی علی ہر جگہ ملے گا، علی سے کہاں تک دامن بچاؤ گے؟ تو یاد رکھنا، علی ابن ابی طالب کے لیے رسول اکرم نے فرمایا اگر اس کائنات میں علی نہ ہوتا تو فاطمہ کا کف نہ ہوتا۔ اگر علی نہ ہوتا تو فاطمہ زہرا کا یہ کف سمجھتے ہیں آپ کیا ہے؟ آپ کو قریب کر دوں بات سے، یہ دو ہی چیزیں ہیں۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد۔ چلے جملہ بھی آ گیا تو یہ بھی ہدیہ کر دوں۔ عاشر بھائی دعا میں یاد رکھیے جملے کیا ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا کفو۔ یہ وہی کف ہے جو سورہ توحید کے اندر ہے، یہ وہی کف ہے۔ اور پھر اس کا پہلا جملہ کیا ہے؟ غور کرے گا، اس کا پہلا جملہ قل هو اللہ احد، کہو اللہ احد ہے، ٹھیک؟ آخر میں کیا ہے؟ کفواً احد، صحیح نا؟ وہاں پر کفواً، شروع میں یہ احد، صحیح ہے؟ کیا مطلب اس کا؟ اب جا کے دیکھیے گا کتاب میں یہاں پر موجود ہے گی مفاتی۔ اتوار کا دن، آج کون سا دن ہے؟ آج جمعے کا دن ہے، کل ہفتہ ہے، کل کیا ہے؟ کل ہے اتوار۔ اتوار کے دن کو کیا کہتے ہیں؟ اتوار کے دن کو کیا کہتے ہیں؟ اتوار کے دن کو کہتے ہیں یوم الاحد، احد کا دن۔ کیا کہتے ہیں اتوار کے دن کو؟ یوم الاحد۔ مفاتی یہاں موجود ہے، جا کے دیکھیے گا۔ یوم الاحد، احد کا دن ہے، جملہ ہدیہ کر رہا ہوں نوجوانوں، احد کا دن ہے یہ، اتوار کا دن۔ تو اب جا کے دیکھیے گا یہ احد کون ہے جس کا دن ہے، تو کتاب میں ملے گا کہ احد کا دن فاطمہ اور علی ہے۔ اللہ مفاتی موجود ہے، ابھی دیکھیے گا۔ یہ دن منسوب ہے علی مرتضیٰ سے اور فاطمہ زہرا سے۔ وہاں پر کہا علی تیرا کف نہ ہوتا، فاطمہ کا کف نہ ہوتا۔ اگر علی نہ ہوتا تو عزیزان محترم، کیا اسی لیے جا کر دیکھیے گا مفاتی کے اندر اتوار کے دن دو زیارتیں ملیں گی آپ کو، دو معصوم کی زیارت ہے کہ جو اتوار کے دن پڑھی جاتی ہے، ایک علی مرتضیٰ ہے اور دوسری فاطمہ زہرا ہے۔ اللہم صل علی، اتوار کے دن ان دو معصوم کی زیارت پڑھی جاتی ہے۔ کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم کہ فاطمہ زہرا کیا ہے؟ اور رسول اکرم نے کہا یا علی، اللہ کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے میرے اور تیرے۔ یا علی مجھے کسی نے نہیں پہچانا سوائے اللہ کے اور تیرے۔ یا علی تجھے کسی نے نہیں پہچانا سوائے اللہ کے اور میرے۔ علی کو اس کائنات میں کوئی نہیں پہچان سکتا کہ علی کیا ہے۔ اس کائنات میں کوئی فاطمہ زہرا کو نہیں پہچان سکتا کہ فاطمہ زہرا کیا ہے۔ ہاں عزیزوں، ایک جملہ کہہ کے دل چاہتا کہ مسائل کی طرف آؤں۔ کل کی تقریر جو مولانا نے کی اس میں کیا جملہ کہا تھا؟ بی بی نے کہا مجھے تمہاری دنیا سے تین چیزیں پسند ہیں۔ پہلی چیز کیا تھی؟ پہلی چیز یہ تھی کہ میں قرآن کی کثرت سے چاہتی ہوں کہ میں قرآن کی تلاوت کروں، مجھے یہ پسند ہے۔ اور آخر میں مولانا نے کیا کہا؟ بی بی نے کہا اے علی مجھے تمہاری دنیا سے صرف یہ پسند ہے کہ اللہ مجھے مال دے تو میں اللہ کی راہ میں اسے غریبوں یتیموں کو دوں۔ یہ بی بی کو پسند ہے، قرآن کی تلاوت کریں۔ یہ بی بی کو بہت پسند ہے قرآن کی تلاوت کرنا، جسے اللہ نے دیا ہے اللہ کی راہ میں دے، بی بی کو بہت پسند ہے۔ کل کی تقریر کا جملہ
ایک عرصے پہلے میں نے اسی منبر سے کہا تھا، بی بی دلہن بنی ہوئی ہے، روایت کتاب کے اندر جو ہے بی بی دلہن بنی ہوئی ہے، اور لباس عروسی جناب فاطمہ نے پہنا ہوا ہے۔ مجھے آپ بتائیں وہ جو جس دن دلہن بنتی ہے، وہ لباس جو دلہن پہنتی ہے، اس لباس کا کیا مقام ہوتا ہے، اس کی نگاہ کیا ہوتا ہے؟ بی بی دلہن بنی ہوئی ہے، وہ لباس پہنا ہوا ہے، دق الباب ہوا کوئی ہے اللہ کے نام پہ مجھ بے لباس کو لباس دینے والا۔ شہزادی کونین نے وہ عروسی کا لباس بی بی نے اتار کے اسے دے دیا اور خود بوسیدہ لباس پہن لیا۔ ایسی معصومہ کہتی ہے بس مجھے یہی پسند ہے اس دنیا سے کہ اللہ کی راہ میں مال کو دو، قرآن کی تلاوت کرو۔ امام حسن فرماتے ہیں ساری رات میری ماں نماز کے مصلی میں کھڑی ہو کر، کتنے خوش نصیب ہیں، ساری رات میری ماں مصلی پہ کھڑی ہو کر ایک ایک مومن کا نام لے کر کہتی ہے اللہ میرے فلاں ماننے والے کو معاف کر دے، اے میرے اللہ میرے فلاں ماننے والے کو معاف کر دے۔ کہ ساری رات گزر گئی، میں نے کہا ماں ایک دعا بھی اپنی نہیں مانگی۔ کہا بیٹا پہلے اپنے پڑوس والوں کے لیے مانگا جاتا ہے، عزتداروں جو محشر کا دربار ہے نا، اس کا ایک جملہ یہ ہے کہ بی بی سے کہا جائے گا جنت میں چلی جاؤ، بی بی کہے گی اللہ میں جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک میرا چاہنے والا نہیں جائے گا۔ آواز آئے گی بی بی جس کا ہاتھ تھام کر جنت میں لے جاؤ، جب جنت کے قریب جائیں گے نا وہ لوگ، وہ کہیں گے اللہ ہم بھی جنت میں نہیں جائیں گے جب تک فاطمہ زہرا کی محبت میں جس نے ایک لقمہ کھلایا ہے یا کبھی پانی پلایا ہے یا ہمیں لباس دیا ہے، جب تک وہ نہیں جائے گا ہم بھی نہیں جائیں گے۔ کہا جس نے پانی پلایا تھا، جس نے کھانا کھلایا تھا، جس نے لباس دیا تھا، اب اس کا ہاتھ تھامو جنت میں لے کے چلے جاؤ۔ ہاں عزادارو آواز آئے گی اے میرے پروردگار یہ کس کا صلاح ہے؟ آواز آئے گی جس کے دل میں فاطمہ کی محبت ہے، آج جنت اس کے لیے آزاد ہے۔ عزادارو بس وہ وقت بھی آ گیا، مجھے روایت کہتی ہے کہ وہ وقت آ گیا بعد رسول، ارے مسلمانوں نے کیا ظلم ڈھائے، وہ علی مرتضیٰ جو اتنا بڑا بہادر ہے، جب فاطمہ زہرا مصلی میں آئی ہے نا، یہ کہتی ہوئی آئی اسماء جب تک میری آواز آئے سمجھ جانا فاطمہ زندہ ہے، جب آواز آنا بند ہو جائے سمجھ جانا فاطمہ دنیا چھوڑ کے چلی گئی۔ عزادار و مولا نماز پڑھنے گئے ہوئے ہیں، ارے وہ وقت آ گیا کہ فاطمہ زہرا کی آواز آنا بند ہو گئی، ارے سمجھ گئی، ارے بیوی دنیا چھوڑ کے چلی گئی۔ عزادار و شہزادے نماز پڑھ کے آئے، ایک بچے فوراً پوچھا اے اسما بتاؤ ہماری اماں کہاں ہے؟ ایک بیٹا پہلے کچھ کھانا کھا لو پھر اپنی اماں سے مل لینا۔ ایک بار اسما کی طرف دیکھا، اے اماں کبھی ایسا ہوا ہم نے کبھی اپنی ماں کے بغیر کھانا کھایا ہو؟ ارے جب تک اماں نہیں آئے گی ہم کھانا نہیں کھائیں۔ جزاکم ربکم جزاکم ربکم۔ عزادار بس وہ وقت بھی آ گیا، مولا علی کو مسجد میں پتہ چلا ارے رسول کی بیٹی کی شہادت ہو گئی۔ عزادار علی جیسا بہادر، روایت کہتی ہے 2 قدم چلے علی زمین پر بیٹھ گئے، ارے پھر اٹھے پھر چلے علی پھر بیٹھ گئے۔ ہائے علی اتنا کمزور ہو گیا، جزاکم ربکم، علی اتنا کمزور ہو گیا، ارے گھر تک جانے کے لیے کتنی بار میرا مولا بیٹھا ہے۔ عزادار بس وہ وقت بھی آ گیا جب بی بی کی شہادت نہیں ہوئی تھی نا، مولا علی کو بٹھا کر بی بی نے ایک جملہ کہا تھا، یا علی میں بہت جلدی اپنے بابا سے ملنے والی ہوں، لیکن علی میرے جانے کے بعد ایک کام ضرور کر دینا، پہلے تو یا علی میں تجھ سے معافی مانگ رہی ہوں، علی کبھی کوئی غلطی ہو گئی ہو تو فاطمہ کو معاف کر دینا۔ رو کر کہا فاطمہ تجھ سے کہاں کوئی غلطی ہو گئی، ہاں میرے گھر آ کر تو نے چکیاں چلائی، تیری پسلیاں ٹوٹ
جزاکم ربکم۔ عزادار بس وہ وقت بھی آ گیا، روایت یہ کہتی ہے فاطمہ زہرا نے کہا یا علی میری یہ خواہش ہے، میرا جو حسین ہے اسے پیاس بہت لگتی ہے، یا علی اٹھ کے حسین پانی مانگتا ہے، جب رات ہو میرے حسین کے قریب پانی رکھ دینا، کہیں ایسا نہ ہو حسین پانی مانگے پانی نہ ملے۔ جزاکم ربکم، ارے میرا حسین پانی مانگے پانی نہ ملے۔ عزادار بس وہ وقت آ گیا، کربلا آئی، زہرا کا لال 3 دن کا پیاسا، ارے پانی کا سوال کسی نے تیر چلایا، کسی نے مارے الہ تجھے واسطہ ہے، تیری عظیم ذات کا تجھے واسطہ ہے، محمد و آل محمد کا ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ عظیم میں قبول فرما۔ اے اللہ اس مجلس کا ثواب جو کچھ امور خیریہ انجام دیے گئے ان سب کا ثواب بابر علی چاولہ ابن ناصر علی چاولہ کی روح کو محمد و آل محمد کے صدقے میں ایصال فرما، ان کے درجات عالیہ کو بلند فرما، تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، جنت علیین میں اعلیٰ مقام عنایت فرما، جوار ائمہ میں خاص مقام عنایت فرما، قبر میں سکون اور چین عنایت فرما، قبر کی تمام وحشتناکیوں سے محفوظ فرما، انوار آل محمد سے ان کی قبر کو منور فرما۔ اے اللہ مولا حسین کے عزادار تھے، مولا حسین کے جوار میں خاص مقام عنایت فرما، مولا حسین کو ان سے راضی فرما۔ اے میرے اللہ اولاد کے سلسلے میں مرحوم کی جو بھی نیک حاجات تھی تمام سے تمام ان تمام حاجتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مرحوم کی اولاد کو دن رات ترقیاں عنایت فرما، ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ اے میرے اللہ تجھے واسطہ ہے مولا حسین کا، تجھے واسطہ ہے جناب زہرا کا، بابا چاولہ صاحب کے درجات کو اعلیٰ سے اعلیٰ ترین فرما، ہر قسم کی ہر پریشانی کو دور فرما، اپنا خاص فضل و کرم ان کے شامل حال فرما، محمد و آل محمد کے صدقے میں ہم سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء بحق محمد و آل محمد، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بابر علی چاولہ ابن ناصر علی چاولہ کے لیے بسم اللہ۔ Awesome.